डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यह कहना है कि अफगान रजीम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। उनका यह भी कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुल्क जो होते हैं वो मिलकर करते हैं। इसके बरक्स अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान उनकी मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। DGISPR का यह कहना था कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें, स्मगलिंग या तिजारत हो तो अंदरूने मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा हैं जो कि खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। उन्होंने गुफ्तगू में यह भी कहा कि अफगानिस्तान के सामने हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से ये मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करें। उनका यह कहना था कि अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को इस पर एतराज नहीं होगा। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। फितना और ख़वारिज के बारे में तालिबान रजीम का यह दावा कि वो पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गैर मंतकी है। उनका यह कहना था कि दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का वादा किया था और अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने के वादे पर अभी तक अमल नहीं किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने भारत के हवाले से भी गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि इंडियन आर्मी चीफ का यह बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हो तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। वजीर खारजा जो इसहाक डार हैं उन्होंने भी आज जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से जो है वो बात की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान के दौरे में अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी से कहा था कि इन TTP के खिलाफ कार्रवाइयां करें। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन हमने उन पर वाजे कर दिया कि चंद 100 लोगों की गिरफ्तारी काफी नहीं है। इसहाक डार का यह भी कहना था कि हम तो ये चाहते हैं कि अफगान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना हो और आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो अफगानिस्तान से मिलकर अमन का ही रास्ता हो। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़े बहुत सारे मामला हैं और पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका वहां पर मौजूद होना और उनका फिर दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी चैलेंज बनना, इस पर बहुत बात होती रही है। हालिया हमने इसके एक मिसाल देखी कि ताजिकिस्तान में जिस तरह से एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें चाइनीज नेशनल से वहां पर एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको जो है वो निशाना बनाया गया। ये बहुत तशवीश की बात थी। इस पर चाइना की तरफ से भी खासा जो है वो रिएक्शन आया है। पाकिस्तान इस तरह के खदशात का इजहार पहले से जो है वो करता है। बहरहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए। अब ये भी पाकिस्तान को देखना है कि क्या वो तरीका होगा कि अफगानिस्तान की इस जो अफगान तालिबान रजीम है उस पर दबाव बढ़ाया जा सके कि वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और जिनके ठिकाने अफगानिस्तान में है उनकी सहूलतकारी जो है वो ना की जाए। अब एक तरफ तो ये मामला है क्योंकि ये बॉर्डर के साथ जुड़ा है लेकिन साथ ही साथ एक इशू खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस हवाले से DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की वो नेशनल एक्शन प्लान का है और उन्होंने साथ ही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया वो उन्होंने एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का जो है वो जिक्र किया और इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने की उसमें भी वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि किस तरह से सरहद के इन इलाकों में मुनशियात का कारोबार भी चल रहा है, फिर स्मगलिंग है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का मामला है, वो मामला भी जो है वो असरअंदाज होता है। अगरचे वफाकी हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रही है और ये बयानात हमने देखे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको अभी ज्यादा
فکر جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کا بھی اس حوالے سے بیان تھا, وزیر اطلاعات و نشریات کا بھی اس حوالے سے بیان تھا, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو گورننس ہے بہر طور پر اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سارے سوالات حکومت کی طرف سے, وفاق کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ جو معاملات ہیں, ایک طرف جو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی گورننس کا جو معاملہ ہے, اس پر بات کرنے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب اس وقت میرے وہ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنڈی صاحب سب سے پہلے تو جو میں آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں باتیں کی اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد کچھ خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ڈی جی ایس پی آر نے آج نہیں, اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنسز ہوئی ان میں بڑا واضح طور پر کہا کہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر ایک پولیٹیکل ٹیرر کا جو ایک نیکسس ہے, سیاسی سرپرستی وہاں پر جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی یا ایسے انڈیویجولز کی ہوتی ہے, وہ باہر طور پر جو ہے وہ موجود ہے, اور اس کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی تو یہ جو ہماری سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. آپ بطور گورنر خیبر پختونخوا اس کنسرن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے بھی ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی اور اس پہ پہلے بھی کچھ کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور ان کی پہلے بھی ایک دو پریس کانفرنس ہوئی. ان کی چیزیں مختلف جو ہے میں میجورٹی چیزوں سے اس کے ایگری بھی کرتا ہوں. دیکھیں, ہمارے پاس ایک بہت لمبا چوڑا جو ڈی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان کا بارڈر ہے 1200 کلومیٹر یا اس سے پلس سم تھنگ, اور اس کا مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہے, امپاسبل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے رضامندی چاہیے ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے بار بار بات کی ہے افغانستان سے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. انڈیا اور اسرائیل میں ضرورت نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کا مقابلہ کر سکے. ماضی میں بھی دیکھا کہ 3-4 دنوں میں ان کا جس طریقے سے ان کو جواب ملا, جس طریقے سے انڈیا کو ہم نے سبق سکھایا, تو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں, چاہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر تھا, چاہے ہمارے کیڈ کالج پہ حملہ ہوا, چاہے ہمارے جو ہے وہ پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ ہوا, یا باقی آپ اسلام آباد کے کورٹس کو بھی دیکھ لیں, تو اس میں سارے میں افغان شہری جو ہے ان کی آئیڈینٹی جو تھی افغان شہریوں کی تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افغان شہری جو ہیں وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں یا غلط لوگ ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی ڈی ایس پی آر نے نان کسٹم گاڑیوں کی, دیکھیں پہلے لوگ گاڑی چوری کرتے تھے یا کسی واردات میں گاڑی ہوتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ 5-6 مہینے سال پہلے گاڑی چوری ہوئی ہے, موٹر بائک چوری ہوئی ہے, اور پھر یہ واردات میں استعمال ہوئے. آج کل اب آسان طریقہ ہے کہ نان کسٹم گاڑی لے لی, اس پہ تو یہ نہیں پتا کہ نان کسٹم گاڑی کس کے نام پہ ہے, کہاں پہ رجسٹرڈ ہے, اور اس میں یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. تو چیزیں بہت سینسٹیو ہیں. ہم نے افغانستان کے خلاف ثبوت مختلف فورمز پہ پیش کیے, پھر اپنے دوست ممالک کے کہنے پہ ہم ان کے ساتھ قطر میں بھی اور ترکیہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے بات چیت کی, جو کہ کہیں پہ کسی انجام نہیں پہنچی. کیونکہ وہ دیکھیں ہماری صوبائی حکومت بھی کہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ڈائلاگز ہونا چاہیے. دیکھیں ڈائلاگز تو ان سے ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. جب وہ انڈیا کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں اور جو اسرائیل کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بات چیت کس طریقے سے کریں گے, کیا بات کریں گے آپ کے ساتھ, کیوں آپ کے ساتھ وہ کرے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہی چیزیں کی ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کی سرزمین یا ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ انڈیا اور اسرائیل کل اپنا مقصد پورا کر کے آپ لوگ اسی طرح چھوڑ جائیں گے, پھر کل مشکل وقت آئے گا افغانستان پہ, پھر پاکستان نے آپ کی مدد کرنی ہے, پاکستان نے آپ کو سہارا دینا ہے, پاکستان نے آپ کو رکھنا ہے. پچھلے 30-40 سالوں سے جو ہم رکھ رہے ہیں, تو یہ مشکل وقت میں ہم نے ان کو رکھا. اور آپ دیکھیں کہ بغیر ویزے کے, بغیر چیزیں کے, ہم نے اپنے مشکل ہم نے 2 روٹیوں کی جگہ 1 روٹی کھائی, لیکن ہم نے ان کو رکھا. آج آپ دیکھیں کہ مطلب بغیر میجورٹی 90% جو ہمارے افغان باشندے ہیں وہ بغیر ویزے کے یہاں پر ہیں. مجھے بتا دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جس میں پاکستان کا شہری کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہو. ہم نے یہاں تک ان کے ساتھ کیا, اور آج جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے. آج یہ بڑے مشکلات ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, چھٹی میں واپس پاکستان نہیں آ سکتے ہیں. بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جو کہ ہو رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ ٹھیک کریں, ان کے جو چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن یہ اچھے تعلقات ون میں نہیں ہو سکتی, دونوں طرف سے ہونے چاہیے. بارڈر مینجمنٹ بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے, لیکن جو یہ تو چلیں افغانستان سے جڑا معاملہ ہے فیصل بھائی, لیکن جو سیاسی سرپرستی کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں ان بارڈر ایریاز میں, اور خاص طور پر اس سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں تو انہوں نے تیرا کا جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا. یہ سیاسی سرپرستی آپ کو کیا لگتا ہے ان کرمنلز کی یا یہ جو ٹیرر گروپس ہیں ان کی اب تک کیوں موجود ہے؟
دیکھیں بارڈر جو ایریاز ہیں جو کہ آپ فاٹا کے علاقے کہیں فارمر فاٹا کے ہیں میجورٹی جگہوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو بھی کہیں جو ان کے سپورٹڈ تھے وہ کامیاب ہوئے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں افغانستان کے ساتھ بات کریں. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت بالکل آپ کے پاس اگر اچھے پوائنٹس ہیں آپ آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں فارم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھیں میٹنگ کریں اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کریں. وہ جب جائیں گے یا آپ کو ڈیلیگیشن میں لے جائیں گے یا جو فورمز پہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ یار یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس پہ جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو کہیں گے آپ کہیں کہ جی نہیں ہم تو یہاں سے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں افغانستان جا رہے ہیں اور ہم چیزیں کریں گے. دیکھیے ایشوز ہیں وہاں پر جب ڈسکشن ہوگی جب فیڈرل لیول کی یا ریاست کی بات آئے گی تو کیا یہ گارنٹی لے سکتے ہیں ان کا اگر نمائندہ موجود نہیں ہوگا آپ کے پاس اپنے صوبے کا صرف اختیار ہے. تو جو بارڈرنگ ایریا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں خاص کر یہ منشیات ہیں چیزیں ہیں تیرا جو ہے وہ تیرا تو مشہور ہے فور مطلب ہے کہ وہ منشیات کے مطلب سب سے مطلب ہے کہ بہترین وہاں پر فصل ہوتی ہے چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ایکلوزی بارڈر جو میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے کہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اور 1200 لمبا چوڑا. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ٹرائبل کے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہماری بغیر پیسوں کی فوج تھی اور ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرتی تھی اور اتنے لمبے بارڈر کی حفاظت وہی لوگ کرتے تھے. آج ہمیں اگر خود کرنی پڑتی ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے وسائل استعمال ہوتے ہیں ہماری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر دیکھیں ہم نے باڑ تو لگا لی ہے لیکن باڑ کو جو ہے اس طریقے سے مطلب ہے کہ مشکل ہے مطلب ہے کہ اس کو اس کے لیے آپ کو بہت سے وسائل چاہیے بہت سی فورسز چاہیے. اب اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں شاید بارڈر سیکورٹی فورس ایسی کوئی بنائیں جس پہ جو ہم اس کو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے تاحیات مسئلہ ہے. اس کے مسئلے کا حل ہمیں نکالنا پڑے گا کہ تاحیات ہم اس کو کس طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ جو لیکیج ہو رہی ہے بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اس پر ساری پارٹیوں نے ایگری کیا لیکن اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگز ہونی چاہیے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبے دیکھیں جب تک ہمارا صوبہ اور وفاق آپس میں نہیں بیٹھیں گے ہمارا صوبہ ترقی نہیں کر سکتا خوشحالی نہیں آ سکتی. جب تک ہمارا صوبہ جو ہے سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور خاص کر فوج کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے ان کو سپورٹ نہیں کرتا تو انٹیلیجنس بیس آپریشن مشکل ہوں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ناممکن ہو سکتے ہیں. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جنہوں نے حملے کیے یہ 3-4 واقعات میں نے بتائے آپ کو تو جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں اسلام اور پتہ نہیں جو بھی ہے لانا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کون سا اسلامی نفاذ لگاتے ہیں تو اسلام میں کیا یہ ہے کہ آپ اسکول کے بچوں پہ حملہ کریں آپ ایف سی پہ حملہ کریں آپ جا کے پولیس اسٹیشن اسکول پہ حملہ کریں آپ وکلا پہ حملہ کریں. یہ کون سی کتاب میں کون سی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں چیزیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ آپ کو ایسے استعمال کر رہے ہیں ان کے عزائم اور ہیں یہ انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ کوئی آپ کے ساتھ اس میں نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں اور چیزیں کریں. یہ اسی ایجنڈے پہ دیکھیں تیرا میں کیا لوکل لوگ نہیں گئے تھے مذاکرات کے لیے کیا باجوڑ میں لوکل لوگ مذاکرات کے لیے نہیں گئے کیوں ناکام ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ کامیاب ہو جاتے وہاں پہ تو وہ تو گئے تھے ان آفیشیلی انہوں نے مذاکرات کے ساتھ کیے لیکن وہ ناکام ہوئے. وہ کبھی بھی اس ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے جو ہے وہ ملک میں امن لے گئے. وہ انتشار کے لیے آئے ہیں اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جس کا مقابلہ انشاءاللہ پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کی سیکورٹی فورس انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب نئے وزیر اعلیٰ ہیں ایک تو آپ کی ان کے ساتھ پچھلے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی وہ تو ہمیں پتا تھا بٹ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسی ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ کوئی سچ ورکنگ ریلیشن اگر میں کہوں کوئی ایسے ہمارے کوئی ایسی میٹنگ ایسی چیزیں نہیں ہوئی. جب وہ اوور ٹیکنگ پہ آئے تھے ان کی کیبنٹ کی اوور ٹیکنگ تھی یا اسپیکر صاحب نے جب جرگہ بلایا تھا تو 2-3 مواقع پہ ان سے میٹنگ ہوئی اور میں نے وہاں پر بھی ان کو اور ان کی ٹیم جو ان کی کیبنٹ کے ممبرس تھے ان کو میں نے بتایا کہ ہمیں بیٹھ کر جو ہے وفاق کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. ہمارے ایشوز ہیں ہمارا NFC ایوارڈ آ رہا ہے ہمارے وفاق کے ساتھ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس کے مسائل ہیں ان کے پیسے دینے ہیں یا وفاق کے باقی ایشوز ہیں یا ہمارے جو فوج ہے ان کے ساتھ ہم نے آپریشنز کے اوپر جو ہے دیکھیں ہماری بڑی بہادر پولیس ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے. جب وسائل نہیں ہے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی FC اور فوج کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے آپ مطلب ہے کہ فوج کے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ کہاں سے ہے کہ ڈرون کے ذریعے بھی حملے دہشت گرد کریں TTP والے کریں تو کہاں سے ٹرینڈ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ٹرینڈ ہوئے ہوں گے. تو چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس پہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وفاق کے ساتھ میں CM کی ایک بات کو اپریشیٹ کروں کہ 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو. دیکھیں 1991 ایکارڈ کے بعد جو ہے ہمارے پانی کا شیئر ہونا تھا
पंजाब और सिंध को अपना शेयर मिल गया, बलूचिस्तान को मिलने जा रहा और हमारा आज तक शुरू नहीं हुआ। जिस सूबे में दहशत गर्दी है उसमें आप जो है पानी भी नहीं देना चाहते ताकि ज़मीनें आबाद हों और लोग जो एंगेज हों। आज तक हमारे सूबे ने उन्होंने कहा कि हमने पैसे रखे हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी कई दफ़ों से मीटिंग हुई है, वो फाइनल स्टेज में। मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द चश्मा लिफ्ट कनाल को शुरू होना चाहिए। जब वहाँ पर ज़मीनें आबाद होंगी, लोग बिजी होंगे, लोगों के पास मईशत बेहतर होगी लोगों की, तो वो इस चीज़ से नहीं सोई। जब मेरे जेब में रुपया नहीं होगा, मैं भूखा तलंगा होऊंगा, तो मैं तो बंदूक उठाऊंगा मजबूरी के तहत। वो तो देखिए अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के पेट। है कि आप इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम डायरेक्शन लेना चाहते हैं, विफाक के साथ हमारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। देखिए, माजी में भी लीडरशिप चाहे पीपल्स पार्टी की थी या PMLN की थी या बाकी थे, वो जेलों में रहे हैं, उनकी पार्टीज जो हैं वो चली भी हैं, सेकंड टियर ने पार्टी चलाई भी हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि PTI के अगर चेयरमैन मौजूद हैं, गौर अली खान साहब, या उनके सूबाई सदर मौजूद हैं जुनैद अकबर साहब, या बाकी उनकी तंजीमें मौजूद हैं, उनको चाहिए पार्टी मामलात को चलाएं। उनकी अगर CM साहब की मुलाकात है, अगर उनको कोर्ट से कहा है या उनका कोई इशू बन रहा है अडियाला की इंतजामिया के साथ या पंजाब हुकूमत के साथ, तो जब सॉर्ट आउट हो जाता है उनको चले जाना चाहिए, मुलाकात कर लें। जब तक नहीं होती है, मैं समझता हूँ कि सूबे को संभालना चाहिए, न कि हम इस्लामाबाद में बैठकर टाइम ज़ाया करें या धरने दें। हमें जो है वो पार्टीज दें। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को और उनकी टीम को चाहिए कि हुकूमत पर तवज्जो दें। हम एक जंगी सूरत हाल में हैं, हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, बहुत से हमारे मसाइल हैं, हम उसको देखें। आपको नहीं लगता ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं विफाक और सूबे के दरमियान? और इस वक्त जो टेंशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग कुंडी साहब, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि ये जो इस वक्त एक खींचा तानी है या एक टेंशन का माहौल है विफाक और सूबे के दरमियान, ये ख़त्म होना चाहिए। तो मुलाकात हो जाए तो ये काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बेहतर हो जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर को कम होना चाहिए वफाक और सूबे के दरमियान, लेकिन जो आपकी बात है कि जी मुलाकात के बाद टेम्परेचर कम होगा या चीज़ें होंगी, माजी का जो रिकॉर्ड है PTI का या उनके जो बानी चेयरमैन का, वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। उन्होंने हमेशा पार्टी को इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश की है, हमेशा कहा है कि बस आप लड़ाई करो, चीज़ें करो ताकि चीज़ें ख़राब हो। आप देखिए, जब 16 महीने हमारी जब हुकूमत थी, उसमें देखें जब हम IMF के पास जा रहे थे तो ये लोग ख़त भी लिख रहे थे, पुणे भी कर रहे थे, हर चीज़। जब भी कोई फॉरेन विजिट आता था, कोई डिग्निटरी जाते थे, तो कुछ ना कुछ ये कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते थे, कभी क्या करते थे। तो माजी का जो एक तरफ तजर्बा रहा है कोई इतना अच्छा नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, इस सूबे की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन अमान के लिए। तो मिलकर मैं समझता हूँ कि हमने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जब मीटिंग होती है, पिछले दफा भी CM ने अगर नहीं गए तो मैं समझता हूँ कि हमारा केस कमज़ोर हुआ। CM को जाना चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए, अपना सूबे का मुकदमा लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे और कुर्सी खाली छोड़ेंगे तो आपका मुकदमा तो ऑटोमेटिकली आप हार गए। जब उधर जाकर आप मुकदमा लड़ेंगे, अपनी चीज़ें लाएंगे, तो सूबे में तरक्की भी होगी, सूबे में खुशहाली भी होगी, सूबे में अमन भी आएगा। अच्छा, राइट। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बात कर रहे थे जो सूबे की सिक्योरिटी और सूबे की जो गवर्नेंस से जुड़े मामलात हैं उस पर उनके साथ गुफ्तगू थी। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करो, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उस पर आज एक तो वजीर खारजा इसहाक डार ने उस पर बात की और दूसरी तरफ आज DTI-SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें अफगानिस्तान के साथ मामलात ही उसका फोकस था, जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इशूज़ हैं उन पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफीर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं एम्बेसडर इब्रार हुसैन साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इब्रार हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इब्रार हुसैन साहब, आज जो DTI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक मुख्तलिफ इशूज़ थे, लेकिन एक इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था, अहम चीज़ थी जो उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने तालिबान के सामने शवाहिद रखे हैं जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि काबिल तस्दीक मैकेनिज्म जो है अब वो बनाना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो थर्ड पार्टीज हैं वो भी जो है वो अगर कोई ऐसा जो है वो बनाना चाहती हैं तो वो भी पाकिस्तान को जो है वो कबूल हो सकता है। इस पर पहले भी बात होती रही है, बॉर्डर मैकेनिज्म की जो अमलियत है किस तरह से ये कायम किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस वक्त तजवीज़ या तरजीह इस हवाले से क्या है? ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक कोई इस किस्म का मैकेनिज्म ना हो
جو اس بات کی تصدیق کر سکے کہ واقعی ادھر سے دراندازی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، تو اس وقت تک طالبان کے صرف ڈینائل موڈ میں جانے سے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہو رہا بات نہیں بن سکتی۔ پاکستان جب مسلسل کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہونے والے حملوں کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہیں افغانستان میں پناہ دی گئی ہے، تو اگر افغان کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یا اب ایسا ہونا بند ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم وضع کرنا پڑے گا بارڈر پہ جو ویریفائیبل ہو، یا اور اس میکینزم کے لیے مختلف ممالک کی طرف سے ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایشورنسز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بغیر صرف ڈینائل موڈ میں جا کے یہ کہہ دینے سے کہ افغانستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یا افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسا نہیں کر رہے، تو اس سے بات نہیں بن سکتی، اور انہیں حتمی طور پہ کسی ایسے میکینزم پہ آمادہ ہونا چاہیے اور آمادہ ہونا پڑے گا جس کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ بارڈر کراس کر کے ادھر سے دہشت گرد پاکستان نہیں آ رہے۔ لیکن ابراز صاحب، یہ جو تھرڈ پارٹی کی بات کی کہ وہ بھی اگر کوئی میکنزم سجیسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس سے پہلے بھی ثالثی کے حوالے سے تو کردار رہا ہے، لیکن اس قابل تصدیق میکنزم میں ان کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سے ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان از اوپن ٹو اینی پازیٹیو سجیشن، یعنی پاکستان بنیادی طور پہ جنگ نہیں چاہتا، پاکستان افغانستان سے مخاصمت بھی نہیں چاہتا، افغان عوام کے لیے برا بھی نہیں سوچتا، بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کسی طرح رک جائے، اور اسے روکنے کے لیے اگر بہت سے ممالک اس صلح کروانے پہ آمادہ ہیں، جیسے ترکیہ نے کوشش کی، قطر نے کوشش کی، ایران نے آفر کی، روس نے آفر کی، تو اس میں اگر وہ ساتھ کی کوئی ایسا قابل عمل میکینزم بھی تجویز کر دیتے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہو، تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ہم اگر تجویز کریں تو ہو سکتا ہے کہ افغانوں کے لیے اس پہ کچھ وہ نہ ہو، وہ سمجھیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے یا پاکستان نے کچھ زیادہ کر دیا ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ وہ لوگ جو ثالثی بھی کر رہے ہیں اگر ان کی طرف سے ایسی کوئی تجویز آ جائے تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے لیے ایسی ساری تجاویز قابل قبول ہیں، کیونکہ ہم تو بنیادی طور پہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک راستہ ایسا نکل آئے کہ ادھر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ رائٹ، اور یہ جو افغانستان کی طرف سے آرگومنٹ دیا جاتا ہے نیگوسیشنز کے حوالے سے کہ اس طرح کے جو گروہ ہیں یا جو انڈیویجولز ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے ہجرت کر کے جو ہے وہ وہاں پر آئے ہیں اور یہ ان کے مہمان ہیں، کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ نہیں، یہ تو بہت ہی ایک بودا آرگومنٹ ہے، یعنی ایک ایسا آرگومنٹ جو دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے اور جب یہاں ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے، تو انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ یہ وہ بھگوڑے ہیں کہ ان کے خلاف جب ایکشن ہوا تو انہوں نے یہاں سے بوریا بستر لپیٹا اور افغانستان جا کے وہاں اپنی محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈ لیں، اور وہاں سے وہ بدستور اپنی ان سازشوں میں اور ان پلانز میں مصروف ہیں جس کے ذریعے سے وہ پاکستان میں سیویلینز پہ اور معصوم عوام پہ اور اس کے علاوہ ہمارے فورسز پہ حملے کرواتے ہیں۔ تو انہیں مہاجر تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو وہ کلپریٹس ہیں جو وہاں جا کر چھپ گئے ہیں، اور پھر جو مہاجر ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اگر وہ ہجرت کر کے کہیں چلے گئے ہیں تو وہاں سے اپنے ملک کے خلاف یا کسی بھی اور اسلامی ملک کے خلاف اس طرح کے حملے کروائیں۔ یہ بہت ہی ایک فضول سا اور بے بنیاد سا اور ناقابل قبول سا آرگومنٹ ہے، اور میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں تو کیا دنیا میں کہیں بھی کوئی اسے قبول کرے گا۔ جو دوحہ ایکارڈز کا ابھی بھی ذکر کیا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں
یاد دلایا کہ افغانستان کی کمٹمنٹس ہیں اب، اور نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ دیگر ملکوں کے حوالے سے بھی کہ دہشت گرد گروہ جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے کارروائیاں نہ کریں. اب یہ تاجکستان والا واقعہ ہے، پھر امریکہ میں جو ہوا اس کے بھی کنیکشنز جو ہیں وہ افغان ہی تھے، اس پر بھی جو ہے وہ کافی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو تشویش ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ اب دیگر جو ممالک ہیں کیا ان کو بھی تشویش ہو رہی ہے اس وقت جو افغانستان سے ہو رہا ہے؟ جی بالکل. پاکستان تو خیر بہت واضح طور پہ اس دہشت گردی کا شکار رہا ہے. باقی ممالک کو ابھی تک ایک خاموش تشویش تو تھی، لیکن تاجکستان میں ہونے والے حملے کے بعد تو یہ بہت ہی واضح ہو گیا کہ اس ریجن کا کوئی بھی ملک اس کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ امریکہ میں بھی حملہ ہو گیا، تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہ بے بنیاد نہیں تھا. افغانستان میں اب بھی وہ سارے دہشت گرد موجود ہیں اور افغانستان اب بھی ان کی ایک محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے. لیکن بجائے اس امر کو تسلیم کرنے کے اور ریجنل ممالک کے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کی بیخکنی کرنے کے، افغانستان کی جو ڈی فیکٹو حکومت ہے وہ ایک ڈینائل موڈ میں چلی جاتی ہے اور ایک کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ مہاجر ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے تو بالکل دہشت گردی ہو ہی نہیں رہی، کبھی یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت کسی دہشت گرد گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. لیکن جو واقعات سامنے آتے ہیں وہ ان کے سارے دعووں کی تردید کر دیتے ہیں. رائٹ. ابرار حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ایشو اس وقت عمران خان سے ملاقات بنا ہوا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا ہے کہ سیاست اور حکومت الگ الگ چیزیں ہیں، وزیر اعلیٰ سیاست بھی کریں اور صوبہ بھی چلائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، یہ وقت صوبے میں امن قائم کرنے کا ہے، ملاقات ہو یا نہ ہو، اور صوبے کے لیے کام کرنا ضروری ہے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی مطالبات کر رہی ہے، جیل مینول کے خلاف مطالبات کیے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی خوف نہیں، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے پی کو اس وقت تک بھوک ہڑتال کرنی چاہیے جب تک وہ عشق بانی پی ٹی آئی میں مرے نہ. بیرسٹر عقیل ملک کا یہ کہنا تھا کہ کسی کے خواہشات کے مطابق ملاقات نہیں کرائی جا سکتی. ملاقات کا اختیار سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ جیل کا ہے اور ملاقات جیل مینول کے مطابق ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ منگل کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسا امکان موجود ہے کہ یہ جو ملاقات ہے وہ ان کی کسی بہن یا وکیل سے کرائی جا سکتی ہے. لیکن دوسری طرف اپوزیشن کے لیے ایک بڑا ایشو جو سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ہیں وہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر کا ہے. ایک مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس مشترکہ کمیٹی کے وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات کی. اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ان کے خاندان کے افراد کی ملاقات کا معاملہ اٹھایا. پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ اسپیکر کو واضح پیغام دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل مکمل کیا جائے، اگر یہی رویہ رہا تو وہ پارلیمان کو نہیں چلنے دیں گے. اب یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے، اور پھر کیا یہ معاملہ بھی عمران خان سے ملاقات کے ساتھ ہی جڑا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. ہمایوں محمد صاحب، ایک تو ملاقات والا جو ایشو ہے وہ ایسا لگتا ہے ریزالو نہیں ہو رہا. تحریک انصاف کے آپشنز یا تحریک انصاف اس وقت آپشنز کیا دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اس طرح ہے، ملاقات کا ایشو جو ہے نا یہ ایک آئینی ایشو ہے. اس ایشو کے اوپر آپ کو آئین تحفظ دیتا ہے. آپ کا جیل مینول میرے خیال میں رول نمبر 92 ہے آف دی ایکٹ، میرے خیال میں 1972 کا ہے یا کون 78 کا وہ ہے. اس کے اوپر یہ جو کوئی بھی قیدی ہو، میں کسی بھی قیدی کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل قیدی کا تو مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں نا، ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن 2 دن جو ان کے لیے معین ہوتے اس میں جا کے جن سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ رفیق ہو، چاہے وہ ان کے فیملی والے ہوں، چاہے ان کے لائرز ہوں. ان کو ایکسس ہوتا ہے. ایون
कुलभूषण यादव जैसे लोगों को जो कि पाकिस्तान के लिए उन लोगों ने साइन की थी, उनको भी इजाजत होती है कि वो मुलाकात कर सकते हैं अगर उनसे कोई मुलाकात करने आए तो, या वो जिससे करना चाहे वो उनको एक्सेस होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में लाकानूनियत है, पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास मैंडेट नहीं है और वो लोग बैठ के इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये जो बात कहते हैं ना कि जी उनके इश्क में हो जाना चाहिए, इनको असल में पता नहीं है। इनके लीडर जो है ना वो हमेशा इस पे होते थे कि या इख्तिदार और या मुल्क से फरार, तो वो लोग तो इस किस्म के लोग हैं। इस वजह से जब उनके लीडर उनको छोड़ के भाग जाते थे तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि इश्क कैसे कहते हैं। ये जिस बंदे की इश्क में ये सारे लोग हैं और पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट 90% होता है, वो कहते हैं या आजादी या मौत। वो कहता है कि ये मेरी जान को जो खतरा है वो मेरे पैरों की जंजीर नहीं बन सकती। दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती थी कि जब तक उसकी जान को खतरा है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। वो इसकी वजह से गया, उनके सारे स्टेक्स जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, इमरान खान के सारे स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर हैं। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब इसमें एक चीज फरमाइएगा, जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है वो अब एक कमेटी बन गई, कमेटी जाकर स्पीकर से भी मिली है, ये किस तरह से हल हो सकता है अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असेंबली में? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम एज ए सेनेटर हम यूसुफ रजा गिलानी के पास गए थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने चैम्बर में हम सबसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि देखिए हम लोगों ने ये नॉमिनेट किया हुआ है, ये ऑपोजिशन लीडर के लिहाज से हमने अलामा साहब का नाम दिया हुआ था। उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी पार्टी से पूछूंगा। और वहां पे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप अपनी पार्टी से क्यों पूछोगे, उनका इससे क्या ताल्लुक है? ये आपका एज ए चेयरमैन सेनेट आपका प्रेरोगेटिव है कि जो अपोजिशन जिसमें सबसे बड़ी जमात है, ये याद रखे बाकी जो पार्टीज हैं जो अपोजिशन में बैठी हुई, चाहे वो ANP है, चाहे वो बाप पार्टी है या कोई और है, वो एक्चुअली हुकूमती पार्टी है, क्योंकि वो हुकूमत की चीजों में हुकूमत का साथ देती हैं, वो बजट में हुकूमत के साथ होती है, वो प्राइम मिनिस्टर में हुकूमत के साथ होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हुकूमत के साथ होती है। दे आर एक्चुअली हुकूमती पार्टी। सो दी ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI है, जो ट्रू इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। दोनों के दोनों इस नाम के ऊपर मुत्तफिक है, इसकी बेसिस पे उनका होना चाहिए। ये अगेन आइन कहता है, ये आइन कहता है कि सेनेट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपका अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं होता। उसके ऊपर उन्होंने कहा था एज यूजुअल मैं पूछ के बताऊंगा। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को लचक दिखा सकती है इस इशू के ऊपर, क्योंकि अब ये दोनों जगह पर लचक, क्या लचक, किस चीज की लचक, किस लिए लचक? मतलब हमारा हक है, मैं क्या लचक दिखाऊं? मतलब आप मुझे क्या कह रहे हो कि मेरा हक है? मुझे ये मेरा हक नहीं, ये आइन कहता है कि आपको अपोजिशन लीडर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को एतमाद है उसको आप अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दे, अपॉइंट कर दे। मतलब इसमें लचक की क्या बात है? मैं कौन सी लचक, किस किस्म की लचक? खुदा का खौफ करे आप लोगों ने पाकिस्तान के आइन से कोई पता नहीं कोई गेम बना दी कि लचक बनाओ, लचक दिखाओ, किस चीज के लिए लचक? लेकिन ऐसा लगता है मोहम्मद साहब, जो तासुर ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने आप को पार्लिमानी सियासत से दूर करती जा रही है, कमेटियों से बाहर आ गए, उसके बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा, जाहिर बात है बड़ा ओहदा होता है, हर पार्टी जो भी अपोजिशन में होती है वो चाहती है कि उसका बंदा है, पॉलिटिकल स्पेस भी आप क्लेम करते हैं। तहरीक इंसाफ ये भी जो है वो दे रही है और अपनी पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को जो है वो दे रही है, तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ विड्रॉ कर रही है और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से? मुझे एक बात बताएं, आपको क्या इस बात का इल्म है कि ये जो बॉयकॉट का सिस्टम है ये एक नॉन वायलेंट वे ऑफ मॉरल एथिकल ग्राउंड पे आप अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल देते हैं, बॉयकॉट करते हैं। दैट डजंट मीन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, दैट मीन्स यू थिंक कि इसमें इतनी जाती हो रही है कि उधर बैठ के आप उसी चीज की तौहीन होती है। तो एक्चुअली इन लोगों ने आइन की तौहीन हुकूमत कर रही है, एक्चुअली इस पूरे सिस्टम की तौहीन ये हुकूमत कर रही है। आपको पता है इस वक्त जो पार्लियामेंट की तौहीन ये हुकूमत कर रही है। आपको पता है इस वक्त सेनेट की, नेशनल असेंबली की वो अपॉइंट ना करके ये है। नंबर 2, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका एक हक है, वो आपको कोई हक ना दे रहा हो और वो आपके हक को गसब कर रहा हो, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले
جن لوگوں کو اختیار میں دار اختیار میں آتا ہے آپ ان سے بات کرو گے. اگر وہ نہیں کریں گے آپ کیا کرو گے؟ آپ احتجاج کرو گے, آپ کورٹس میں جاؤ گے, یہ ساری چیزیں کرو گے. اچھا کورٹس کا اس پہ نہیں آتا, یہاں پہ وہ نہیں ہو جاتا, اس میں ہوتے. تو مجھے بات بتاؤ میں کیا کروں؟ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس کی وجہ اب آپ دیکھیں, اس کے سمٹمز دیکھ لیں, اس کے سائن دیکھ لیں. ملک بدستور اس کے اندر جو پاورٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جاب لیسنس بڑھتی جا رہی ہے, انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے, انکم کم ہوتی جا رہی ہے. ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو پہلے بھی تباہ کیا تھا, آج بھی تباہ کیا. رائٹ, ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کر ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں گے سپریم کورٹ نے پولیس حراست میں تشدد سے متعلق ایک اہم کیس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں. بعض اوقات پولیس کی جانب سے تشدد ماورائے عدالت قتل کا باعث بنتا ہے. پولیس کی حراست میں ملزمان پر تشدد اور ماورائے عدالت قتل کے خلاف کیس کا فیصلہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل ایک بینچ نے سنایا. 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے تحریر کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تشدد, غیر انسانی یا توہین آمیز سلوک جن میں ذاتی وقار کی پامالی شامل ہے کسی صورت بھی جائز نہیں. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس عمل کو روکنے کے لیے پولیس فورس پر ایک مؤثر, خصوصی اور بیرونی نگرانی ضروری ہے. زندگی کا حق سب سے اعلیٰ انسانی حق ہے اور آئین جو ہے وہ اس پر, ریاست پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کے حق زندگی کا تحفظ کرے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمد اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.